بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، عمر 6 سال تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی۔ تو اب حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ رشتہ کس نے کیا؟ احادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لے کر جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر دکھائے یہ آپ کی بیوی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے متعلق اللہ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ اور تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی۔ اور یہ اللہ نے کیوں دی ہے، حکمت اس میں کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کو اصحاب رسول مردوں میں تبلیغ فرماتے، مردوں میں سنتوں کا سنت اپنانے کا حق بنتا، اور عورتوں میں بھی کام کی ضرورت ہے، اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہے جو نبی کے تمام گھریلو خاندان دین کو جانتی ہے۔ خود حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت کا آدھا علم اصحاب رسول کے پاس ہے، اور میری نبوت کا آدھا علم صرف حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو کتنا بڑی بات ہے، نبوت کا آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی جب بھی کسی کو مسئلہ، گھریلو مسئلہ، گھر کی نماز، گھر کا دین کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہوتا تو صحابہ کرام بھی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم دیکھو ایک مسئلہ ہے، وتر کی نماز ہے، اور یہ وتر کی نماز گھر کی نماز ہے۔ آپ علیہ السلام تہجد میں پڑھتے، تہجد گھر میں پڑھتے۔ تو حضرت ام عائشہ سے کسی نے سوال کیا نبی کی وتر کی نماز کتنا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 رکعت تھی۔ تو پھر یہ بھی ساتھ فرمایا اللہ کے نبی پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتی ہے، اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ میں نبوت کا آدھا علم صرف حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اللہ نے خود کیا، اور اگر کوئی وقت پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی اللہ پاک نے خود فرمایا۔ اب ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی، راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام عائشہ بھی ساتھ تھی، وہ اپنے جہاں اونٹ کا کچاوا تھا اس کے اندر آرام فرما تھے۔ تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت پیش آئی قضائے حاجت کی، وہ بغیر بتائے چلی گئی،
اس لیے کہ میں تھوڑا سا دیر چل جاتی پھر واپس آ جاؤں گی، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئی تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ قافلے کو پہ روانہ ہو جائے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حج لے گئی ہوئی تھی اور وہ کچاوے میں نہیں آ سکی، حضور کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ رہ گئی۔ جب کچاوا چل پڑا جو پیچھے ایک صحابی حضور کی طرف سے رہتا قافلے کے پیچھے کا سامان پڑا ناؤ کسی کا کھانے کے لیے، وہ جب پیچھے آئے تو دیکھا وہاں پہ کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا اوڑھ کے سوئی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے اپنے اونٹ پر سوار کیا اور قافلے میں جا کر شریک کیا۔ اس پر منافقین نے جو حضرت امی عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق خاندان سے جلتے تھے اور انہوں نے تہمت لگائی عبداللہ ابن ابی منافق نے، اور کہا نعوذ باللہ من ذالک، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط انہیں بیان دیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی پریشان ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے کیا، انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی ہے میں کیا کہوں، اور حضرت عمر فاروق سے کیا، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر اللہ نے آپ کا نکاح پڑھایا ہے تو اللہ خوب جانتا ہے کوئی گندی عورت کو آپ کے بستر میں نہیں آنے دے، تو آپ انتظار کرو۔ تو حضرت علی سے فرمایا، انہوں نے کہا، انہوں نے مشورہ دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان انتظار کرتے رہے۔ تو حضرت امی عائشہ بھی اللہ سے مانگتی رہی، تو اللہ پاک نے حضرت امی عائشہ کے حق میں صفائی میں قرآن پاک کی 18 آیات نازل فرمائی، 18 آیات سورۃ النور میں۔ تو اللہ پاک نے حضرت امی عائشہ کا دفاع کیا، دیکھو کہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں، اور ہمیں چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان پر غلط بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے خاندان سے محبت عقیدت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا